بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لیا۔ بہن بھائی بیٹے بیٹی، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سچی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چیونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا بادشاہ بنایا اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ کر رہے، یعنی آپ نے 40 سال تک حکومت کی اور پوری دنیا پر حکومت کی۔ چرند پرند مویشی درندے انسان جنات سب آپ کے متحد تھے، سب پر آپ نے حکومت کی، یعنی ان جیسی بادشاہی کسی کو نہیں ملی۔ جن و انسان و شجاعتین اور چرندوں پرندوں درندوں سب پر آپ کی حکومت تھی، سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا اور دوسرے مخلوقوں کے زبانوں کے علم بھی آپ کو عطا کیا گیا، چرندوں کی زبانوں کا، پرندوں کی زبانوں کا، حیوانوں کی، درندوں کی، اور طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار آئیں۔ ان صنعتیں کاروبار طرح طرح کے آپ کے زمانے میں کیے گئے۔ چنانچہ قرآن جیت میں ارشاد ہوتا ہے وارث سا سلیمان و داود و قالا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے اور انہوں نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہمیں ہر چیز میں سے عطا کیا گیا ہے، بے شک یہ کھلا ہوا فضل خدا بندی ہے، یعنی خدا کی ہم پر یہ فضل کی کھلی عنایت ہے، وسیع عنایت ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے، جہاں چیونٹیوں بکثرت تھیں، یعنی بہت زیادہ تعداد میں جہاں چیونٹیاں تھیں، تو چیونٹیوں کی ملکہ، جو ان کی ملکہ تھی نا، کوئین تھی، جو مادہ لگڑی تھی وہ ملکہ، اس نے تمام چیونٹیوں سے کہا اے چیونٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ بل ہوتے ہیں وہ جو چیونٹیوں نے سراغ نہیں کیے ہوتے زمین میں، اس میں چلی جاتی ہیں، دن کو باہر نکلتی ہیں دانہ دن کا چگنے کے لیے، پھر واپس بلوں میں گھروں پہ چلی جاتی ہیں، وہ ان کے گھر ہوتے ہیں۔ تو بڑی چیونٹی جو ملکہ تھی نا، کہنے لگی دوسری سب چیونٹیوں کو کہ ساری اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا۔ یعنی اس نے اتنی دور سے دیکھ لیا چیونٹی نے بھی کہ لشکر آ رہا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، ان کے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے ہم نہ آ جائیں بے خبری میں۔ چیونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا، اور ادھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی وہ چیونٹی کی آواز کو سن لیا کہ اپنی ساتھی چیونٹی کو کہہ رہی ہے کہ اپنے گھروں میں چلی جاؤ، اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اور مسکرا کر ہنس دیے، اور پھر مسکرا بھی دیے، ہنس دیے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے قرآن جی نے فرمایا حتیٰ اذا اتوا علی وعظ النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولہا۔ یعنی یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام
ماں لشکر کے یعنی لشکر کے سمیت وادی نمل میں آئے تو ایک چیونٹی بولی کہ اے چیونٹیو تم اپنے گھروں میں چلی جاؤ کہ تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں کچل نہ ڈالیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات سے مسکرا کر ہنس دیے۔ جب آپ نے سن لیا اس قرآنی واقعہ سے چند اسباق ہدایت معلوم ہوئے کہ چیونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لینا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی بصارت و سماعت یعنی دیکھنا، بصارت دیکھنا اور سماعت سننا، یعنی سننا اور دیکھنا کو عام انسانوں کی بصارت پر قیاس نہیں کر سکتے، یعنی عام انسانوں کی وہ بصارت اور سماعت نہیں ہے جو نبیوں کی ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سننا اور دیکھنا اور دوسری طاقتیں عام انسانوں کی طاقتوں سے بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ چیونٹی کے تقریر سے معلوم ہوا کہ چیونٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، کیونکہ چیونٹی نے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج اگر چیونٹیوں کو کچل ڈالیں گے تو بے خبری کے عالم میں لاشعوری طور پر ایسا کریں گے، ورنہ جان بوجھ کر ایک نبی کے صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے۔ افسوس کہ چیونٹیاں تو یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، مگر رافضیوں کا گروہ ان چیونٹیوں سے بھی گزرا ہوا ثابت ہوا کہ ان ظالموں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ پر یہ تہمت لگائی کہ ان بزرگوں نے جان بوجھ کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور اہل بیت پر ظلم کیا، معاذ اللہ۔ نمبر 3، یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کا ہنسنا تبسم اور مسکراہٹ ہی ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا کہ یہ حضرات کبھی کہہ مار کر نہیں ہنسے۔ یہ انبیاء کرام تھے نا، وہ ہماری طرح ایسے نہیں کرتے تھے، وہ مسکراتے تھے، مسکرانے کو ہنسنا سمجھ آتا تھا۔ یہ چونٹی تھی یا چونٹا؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ چونٹی تھی یا چونٹا تھا۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قتادہ محدث جو نہایت ہی بلند پایا عالم اور جامع العلوم علامہ تھے، بالخصوص علم حدیث اور تفسیر میں تو اپنا مثل نہیں رکھتے تھے، کوفہ تشریف لائے تو ان کی زیارت کے لیے ایک عظیم و شان مجمع جمع ہو گیا۔ آپ نے تقریر فرماتے ہوئے حاضرین سے کئی بار فرمایا، سلو اما شئتم، یعنی مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، یعنی آپ نے فرمایا کہ مجھ سے جو چاہو پوچھو، کوئی سوال کرو میں جواب دوں گا۔ حاضرین پر آپ کی علمی جہالت کا ایسا سکہ بیٹھا ہوا تھا کہ سب لوگ دم بخود ساکت و خاموش ہو گئے، چپ کر کے لوگ بیٹھے تھے، بولے نہیں۔ مگر جب آپ نے بار بار للکارا، بار بار جب کہا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی بہت کم عمر تھے، خود تو کمال ادب سے کچھ نہ بولے، مگر آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ حضرت قتادہ سے یہ پوچھئے کہ وادی نمل میں جس چونٹی کی تقریر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے تھے، وہ چونٹی تھی یا چونٹا تھا، یعنی وہ نعت تھا یا مادہ تھی۔ چنانچہ جب لوگوں نے سوال کیا تو پھر لوگوں نے سوال کیا حضرت قتادہ جناب سے، تو حضرت قتادہ ایسے سٹ پٹائے کہ بالکل لاجواب ہو کر خاموش ہو گئے، یعنی آپ لاجواب ہو گئے۔ پھر لوگوں نے امام ابو حنیفہ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا چونٹی مادہ تھی۔ حضرت قتادہ نے فرمایا اس کا ثبوت دیجیے، تو امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس چونٹی کے لیے وقالت نملتن فرمایا گیا، یعنی مونس کا صیغہ ذکر کیا گیا۔ اگر چونٹی نہ ہوتی تو وقالات کی جگہ وقالا نملتن مذکر کا صیغہ ذکر کیا گیا تھا۔ حضرت قتادہ نے اس دلیل کو تسلیم کیا اور امام ابو حنیفہ کی دنائی اور قرآن فہمی پر حیران رہ گئے اور اپنے بڑے بول پر نادم ہوئے۔
तो बेटे बेटियों, अगर आपको मेरी वीडियो जब पसंद है या तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें और बेल को दबाकर आल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।